اس کو شریعت تو تنقید سے نہیں کہتی، بلکہ جو یہ کہہ رہا ہے شریعت اسے کہتی ہے کہ تم شرعی حد کو بگاڑ رہے ہو۔ ان کی کروڑ ہا شانیں ہیں، آیت تطہیر ان کے لیے اللہ کا انعام ہے، ان کی ہر سانس اس پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہے۔ بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، مگر یہ معصوم نہیں، معصوم نہیں تو ان کا قول نبی علیہ السلام نہیں۔ ان کی یعنی سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، مگر یہ کہنا کہ جگر کا ٹکڑا ہونے کے باوجود آپ معصومہ نہیں، تو اس کو کمی نہیں کہہ سکتے کہ تم پورا مانو نا، کیوں نہیں پورا مان رہے، تم کمی کر رہے ہو۔ اب یہ ہے 14 صدیوں کا ہمارا دین کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بالیقین مانتے ہیں، مگر یہ مان کے معصومہ نہیں مانتے، کیونکہ معصومہ ماننے سے بندہ سنی نہیں رہتا، اور پھر آگے اسی سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب مجمع میں سمجھا رہا ہے کہ تم نے قرآن میں کمی کر دی برابر، تو اب آگے نعت خان اور عوام کیا سمجھیں گے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر سیدہ کا جو کلام ہے یہاں یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے؟ اب یہ چیز منتقل کی جا رہی ہے آگے، آئی ہے نا سمجھ تم کو؟ یہ ہے رفض، یہ ہے رفض کی کاشتکاری، اور یہ ہے رفض کے بیوپاری، اور یہ کرواتے ہیں اپنے جلسوں میں معاذ اللہ جہنم کی تیاری، اور آگے ہے ڈیوٹی ہماری کہ یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ کیسے چلو گے تم جنت کی کیاری کی طرف، تو یہ ہم اس کے لحاظ سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اس تقریر کا ایک آگے نئی پروڈکشن دیکھ لو، یہ کلپ اس شخص کا سنو، اور اس سے پہلے یہ سمجھو کہ کس طرح سنی سٹیجوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کفر یا عقیدہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آڑ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو نابغہ اثر سمجھے ہوئے ہیں اور اپنا نام سونا مائی اور کیا کیا رکھوایا ہوا ہے، اور وہ بول رہے ہیں اور سب داد دے رہے ہیں، اور بات وہ ہے کہ جس کا نتیجہ کفر ہے۔ مثلا بالیقین جو شخص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر شان میں مانتا ہے، وہ پکا کافر ہے، وہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا محب نہیں، اور زہرا پاک انشاءاللہ قیامت کے دن خود تو ان کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ یہ ان کے جوتے کھائیں، کیونکہ ان کا مقام تو بلند و بالا ہے، ان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو جوتے ماریں، لیکن وہ جب داروغہ جہنم کو کہیں گے کہ اس کمینے کو ایک بار سمجھاؤ کہ میری فضیلت بڑی ہے، مگر میرے والد گرامی سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میری فضیلت بیان کرنا، یہ مجھے تیر مارنا ہے، یہ مجھے دکھ پہنچانا ہے، تو اس نے سٹیجوں پہ بیٹھ کر دنیا میں مجھے تکلیف دی، اور نام اس کا میری ہی محبت رکھا، تو اس کو پھینکو الٹا کر کے جہنم میں ٹکڑے ٹکڑے کرو اس کے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ پڑھا رہا ہو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی نہیں بلکہ آپ سے بھی اونچی شان والی ہیں معاذ اللہ، تو کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ محبت اہل بیت ہے؟ اور بولو تو صحیح، کیا یہ قرآن ہے؟
کیا یہ محبت علی ہے؟ کیا یہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ اب یہ سنو، یہ کلپ سنو. یہ بندہ شاید اپنے آپ کو سونا کہلواتا ہے. ہمیں کسی سے ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب ہمارے قرآن سے کوئی ٹکرا رہا ہو، اب کتنے ہی بڑے آستانے کا ہو، کہیں کا وہ ہم تو سب سے پہلے قرآن اور ایمان کو دیکھیں گے. امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ، جب بھی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی طرف آتی، قام الیہ محمد کھڑے ہو جاتے. سن لی حدیث، سن لی سمجھ نہیں آئی مجھے پتا ہے نہیں سمجھ آئی. رکو، محسوس کرو آ کون رہا ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے. نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، کچھ باتیں محسوس کرنے کے. اچھا نہیں، رکو. یہ جو میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، اچانک میرے مرشد آ جن تے میں تے بیٹھا رہاں گا نا، پھر جی کھڑا ہو جاؤں گا. تے جے میرے مرشد بیٹھے ہوں تے بابا فرید آ جن تے پھر مرشد تے بیٹھے ہی رہن گے، کھڑے ہو جان گے. تے جے بابا فرید بیٹھے ہوں مولا علی آ جان تے پھر بابا فرید تے بیٹھے ہی رہن گے، کھڑے ہو جان گے. تے جے مولا علی بیٹھے ہوں محمد آ جان تے کی خیال ہے، بیٹھے رہن گے. اب میں بھی بیٹھا ہوں، میرے مرشد بھی بیٹھے ہیں، فرید بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، سارے نبی بھی بیٹھے ہیں. تو مجھے کہنے دو نا، ساری کائنات اگر بیٹھی ہو، محمد آ جائے کھڑا ہونا پڑے گا. تو مجھے جملہ کہنے دو، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب یہ جو گفتگو تم نے سنی، اس میں یہ بندہ قطعی کفریہ عقیدہ لفظوں میں لپیٹ کر اسے محبت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا قرار دے کر سکھا کفر رہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرا پیر آ جائے تو میں اٹھ کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرا پیر مجھ سے افضل ہے. میرا پیر بیٹھا ہو، داتا صاحب آ جائیں تو میرا پیر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ داتا صاحب افضل ہے. داتا صاحب بیٹھے ہوں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. اب اگلے جملے میں وہ بات سچی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ گر ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بات سچی ہے، مگر اس سے یہ مطلب نکالنا کہ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم مولا علی سے افضل ہیں، ایسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر جب سرکار کھڑے ہوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہے. کیونکہ پیچھے دلیل اس طرح ہی آ رہی ہے نا، یہی سمجھ آتا ہے نا مجمع والوں کو. اب حدیث میں تو کوئی شک نہیں، اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو کہ وہ تو حدیث میں ہے، اعتراض کس چیز کا ہے؟ حدیث پر اعتراض نہیں، حدیث سچی ہے. بالیقین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے پر آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، مگر اس کھڑے ہونے کو یوں بیان کرنا، اس کھڑے ہونے کو کہ جس سے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے، یہ نتیجہ کفریہ، واضح لفظوں میں نہیں کہ واضح لفظوں میں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شکاری کا اتحادی ہے اور بچ جاؤ اس سے، یہ روافظ والا عقیدہ پڑھا رہا ہے
یہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو تو سرکار سے افضل مان رہا ہے، ہم نے تو سجدہ کی شان سرکار کے صدقے مانی ہوئی ہے، تو پھر اس کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں مجھے سمجھ نہ جائیں، تو اس نے وہ جملہ لپیٹا ہے حدیث کے مضمون کے اندر، لیکن مطلب تو 100% وہی ہے نا، وہ بولو تو صحیح، یعنی مطلب یہ وہ سمجھا رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ اب اس مجمع میں کئی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو تم نے دیکھی کیا؟ وہ خود کتنا راضی زماں بن کے بیٹھا ہوا ہے، کشاف الحقائق بن کے، اور شرم اس کو نہیں آ رہی کہ وہ کفر کا دھندا کر رہا ہے۔ اور اب جب ہم چھوٹی سی واردات پر نہیں، یعنی محلے میں کسی کے مکان کو نقب لگ رہی تھی، لوگ کہیں تو بڑا عجیب ہے، تیرے سامنے لگ رہی تھی تو بولا کیوں نہیں؟ اور یہ نقب جو پورے دین کو لگ رہی ہے، میں یہ کلپ سن کے بھی نہ بولوں تو میرا اپنا دین کیسے بچے؟ اب میرے سامنے دو رستے ہوں گے، یا دین بچاؤں یا پھر اپنا تقدس بچاؤں، جو آج بہت سے لوگ بچانے بیٹھے ہوئے۔ اگر میں چور کو چور کہوں تو چور کے لونڈے مجھ پہ حملہ کریں گے، تو میں کہوں چلو میں بچ جاؤں، مجھے کوئی گالی نہ دے، میرے باپ کو کوئی گالی نہ دے، میری ماں کو کوئی گالی نہ دے، قرآن پر حملہ ہوتا ہے تو ہو جائے، تو یہ میرا مسلک نہیں۔ میں حضرت حافظ الحدیث کا مرید ہوں، ورنہ ہم جیسے لوگوں میں یہ ہمت کہاں سے آتی؟ یہ روحانیت ہے جو کمزوروں کو شہزور بناتی ہے۔ اب پوری دنیا کے گنڈے، چاپر، اقتدار، وزیر، حکومتیں ایک نہیں، سب مقابلے میں ہیں، مگر کوئی خطرہ نہیں۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، شاہ جلال الدین رحمہ اللہ تعالی، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ اس موقع پر ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سارے علماء، مدرسین، شیوخ الحدیث میرے سر کا تاج ہیں، اور سر کے مرض کی دوائی، سر کے درد کی، وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اپنی جگہ اس کا مقام ہے، ضرورت ہے، اور وہ دینے والے بھی اچھے ہیں، مگر جب پھیلا ہوا مرض پیٹ درد کا ہو، اب سر درد کی دوائی نہ دو، خدا کے لیے اپنے دواخانے میں پڑی ہوئی وہ دوائی دو لوگوں کو جس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے، اور زبانیں کھول لو، بولو، میری حمایت میں نہیں، میں نے تو کہا نہ کرو، مگر وہ کرو کہ جو فریضہ ہے تم پہ، کہ اللہ کہے گا کہ تمہیں تو معالج بنایا تھا، اور تم اس بات سے کہ مریض کہہ رہے تھے دوائی کڑوی بڑی ہے، کڑوی بڑی ہے، اور یہ گولی مارو اس معالج کو جو یہ دوائی دے رہا ہے، اور تم گولی سے ڈر گئے۔
یا وہ گالیاں دے رہے تھے طبیب کو کہ اس کی دوائی بڑی کڑوی ہے تو تم اس سے ڈر گئے؟ مریض تو دوائی